بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروسی فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی تقریباً 98 نشستیں ہو چکی ہیں. گزشتہ کچھ 4-5 نشستوں سے ہم نے جو موضوع شروع کیا ہے وہ ہے جدید اور معاصر تحقیقات. یہ ایک تفصیلی موضوع تھا اور اس موضوع کے ذیل میں کئی موضوعات ہم نے رکھے تھے. تو آج کی جو نشست ہے، نشست نمبر 99، اس میں بھی ہم جدید اور معاصر تحقیقات کے حوالے سے ایک اہم موضوع کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے. جدید اور معاصر تحقیقات کے ذیل میں ہم نے جن موضوعات کو کی فہرست کو آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ ہے. ان موضوعات میں سے اور اس فہرست میں سے ہم نے پہلے 3 عنوانات کے بارے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے گزشتہ نشستوں میں عرض کر دی ہے. مال خبیث کی صورتیں اور احکام، قمار کا تعارف اور احکام، بینک اکاؤنٹس، تعارف اور شرعی حیثیت، یہ 3 موضوعات مکمل ہو چکے ہیں. تو آج کی نشست میں ہم چوتھا موضوع شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے بینک کارڈز، تعارفی اور فقہی جائزہ. تو بینک کارڈز کے بارے میں معاصر علماء نے خصوصاً عرب علماء نے اس پر عربی زبان میں کافی کچھ لکھا ہے. تو ہم ان تمام تفصیلات کو آسانی کے لیے اور مختصر طور پہ اگر ہم بنیادی نکات اس کے سمجھنا چاہیں تو ہم ان کو یوں 6-7 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا عنوان ہمارا ہوگا کہ بینک کارڈز کا تعارف اور اہمیت. دوسرا ہوگا کارڈز کی اقسام. تیسرا عنوان ہوگا کارڈز کے شرکا. چوتھا عنوان ہوگا کارڈز کی فقہی حیثیت. 5واں عنوان ہوگا کارڈ ہولڈر اور تاجر سے فیس لینا. 6واں عنوان ہوگا کہ بینک کارڈز کے استعمال کا شرعی حکم. اور 7واں عنوان ہوگا کارڈز پر ملنے والے ڈسکاؤنٹ کا شرعی حکم. تو یہ جو ضروری تفصیلات ہے ان عنوانات میں اور ان نکات کے ضمن میں آپ کے سامنے وہ ضروری تفصیلات آ جائیں گی. تو اب ہم ترتیب کے ساتھ یہ عنوانات شروع کرتے ہیں. جہاں تک پہلے عنوان کا تعلق ہے تعارف اور اہمیت، تو عصر حاضر میں یہ دنیا جو ہے یہ سمٹ کر رہ گئی ہے اور حیرت انگیز طور پہ ایسی جدت آ گئی ہے کہ جس کے زیادہ اثرات جو ہے وہ معیشت اور تجارت پر ہوئے ہیں. موجودہ زمانے میں مختلف قسم کے یعنی طریقے ایسے ایجاد ہو گئے کہ جس میں انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اپنے ساتھ رقم لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ پیمنٹس اور رقم کی ادائیگی کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ رائج ہو چکے ہیں. تو ایسے ہی صورتحال میں بینک کارڈز جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کی سہولت کے لیے وجود میں آیا ہے، جس میں باقاعدہ صرف اور صرف انسان اپنے جیب میں کارڈز لے کر جائے تو کارڈز پر کسی بھی جگہ سے رقم نکالنا چاہے تو رقم نکالے، کارڈز کے ذریعے کوئی چیز خریدنا چاہے تو خرید لے، کارڈز کی بنیاد پر ادائیگی اور پیمنٹ کرنا چاہے تو کر سکے، کارڈز کی بنیاد پر آن لائن تجارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو اس طرح بینکوں نے اور جو مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے اس طرح کے کارڈز جاری کرنے شروع کر دیے. ان میں مشہور نام جو ہے وہ ویزا کارڈ ہے، ماسٹر کارڈ ہے، امریکن ایکسپریس کارڈ ہے. تو مختلف قسم کے کارڈز جو ہے وہ وجود میں آ گئے ہیں. تو ہم کارڈز کی اہمیت کا پتہ تو اسی سے چل جاتا ہے عصر حاضر میں، لیکن کارڈز کی اگر آپ تعریف کریں کہ بینک کارڈ کیا چیز ہے تو آپ مختصر الفاظ میں اس کی یوں تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ ایک پلاسٹک کارڈ ہوتا ہے، موسٹلی پلاسٹک کا ہی ہوتا ہے، جسے بینک اور دیگر مالیاتی ادارے کسی شخص یا ادارے کے نام جاری کرتے ہیں، اور حامل کارڈ یعنی جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے وہ اس کارڈ کے ذریعے ضروریاتی زندگی خرید سکتا ہے، یا کہیں پر جائے تو کسی ATM وغیرہ کی مشین سے رقم نکالنا چاہے تو رقم نکال سکتا ہے. تو یہ اس کارڈ کا مختصر سا یعنی کہ تعارف ہے یا اس کی مختصر سی تعریف ہے.
پھر اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہے عربی میں، عرب علماء نے الگ کی ہے، انگلش ڈکشنری میں یا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا وغیرہ میں اس کی مختلف جو ہے الفاظ میں تعریفیں کی گئی ہیں. سب کا خلاصہ یہی نکلتا ہے جو آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ بنیادی طور پر اس کا مختصر سا تعارف ہے. دوسری بات کی طرف آتے ہیں، کارڈز کی اقسام کہ مختلف تو یعنی جو آج کل کارڈ جاری ہوتے ہیں تو مختلف سہولتوں کے اعتبار سے یہ کارڈز جو ہے 4 قسم کے ہیں. عمومی طور پر 4 قسم کے کارڈز آج کل جاری کیے جاتے ہیں. پہلی قسم کو کہتے ہیں ڈیبٹ کارڈ. اس کو عربی میں بطاقۃ الحسم الفوری کہتے ہیں، بطاقۃ الحسم الفوری. اس کارڈ کے بارے میں آپ 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے. ایک تو یہ کہ یہ کارڈ صرف ایسے شخص کے لیے جاری کیا جاتا ہے جس شخص کا اس ادارے یا بینک وغیرہ میں باقاعدہ اکاؤنٹ بھی ہو اور اس اکاؤنٹ میں بیلنس بھی موجود ہو، رقم بھی موجود ہو. ایک بات. دوسری بات، جس آدمی کے پاس یہ ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے جب بھی وہ کارڈ استعمال کرتا ہے تو فوری طور پر اس کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں جو رقم ہوتی ہے وہ رقم وہاں سے کاٹ لی جاتی ہے. مثلا اگر اس نے ڈیبٹ کارڈ استعمال کر دیا 1000 روپے کا تو اس کے اکاؤنٹ سے فوراً بینک جو ہے 1000 روپے کاٹ دیتا ہے. تیسری اہم بات ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھے کہ اس کارڈ میں ادھار کی سہولت نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے ہیں اور آپ نے ڈیبٹ کارڈ استعمال کر دیا 15,000 کا تو 10,000 سے آگے کی رقم آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ بند ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا ڈیبٹ کارڈ. آپ اپنے اکاؤنٹ میں موجود رقم کی حد تک ڈیبٹ کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو بینک اپنی طرف سے جو ہے ادھار وغیرہ نہیں دیتا کہ آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتے جائیں اگرچہ آپ کے اکاؤنٹ میں رقم نہ ہو. نہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں جتنی رقم ہوتی ہے آپ ڈیبٹ کارڈ کو صرف اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی بھی ایک بنیادی خاصیت یہ ہے. دوسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں چارج کارڈ. چارج کارڈ کو عربی میں بطاقۃ الائتمان والحسم الآجل کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جس انسان کے پاس چارج کارڈ ہوتا ہے یا ادارہ یا بینک جس انسان کے لیے یہ کارڈ جاری کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس آدمی کا اس بینک کے وغیرہ کے پاس باقاعدہ اکاؤنٹ ہو. ٹھیک ہے؟ اور اگر اکاؤنٹ ہے تو بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس اکاؤنٹ میں رقم بھی موجود ہو. لہذا اگر آپ کا کسی ادارے میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو بھی آپ چارج کارڈ جو ہے وہ وہاں سے بنوا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان کی الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے، لیکن اکاؤنٹ اور اکاؤنٹ میں رقم ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا. دوسری بات کہ چارج کارڈ میں انسان کو ادھار کی سہولت میسر ہوتی ہے. یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی بھی رقم نہیں ہے بلکہ صرف آپ کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے اور آپ نے چارج کارڈ استعمال کر دیا 5,000 کا تو گویا کہ یہ اس بینک نے یا ادارے نے آپ کو 5,000 کی ادھار کی سہولت دے دی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو وقت دے دیتے ہیں کہ آپ نے اگر 10 دن کے اندر اندر وہ رقم ادا کر دی جو آپ نے چارج کارڈ استعمال کیا ہے اور بینک نے آپ کی طرف سے ادائیگی کی ہے، اگر آپ نے مثلا 5 دن کے اندر یا 10 دن کے اندر جو بھی وقت انہوں نے دیا ہو اس کے اندر ادائیگی کر دی تو ٹھیک، لیکن اگر آپ نے ادائیگی نہیں کی تو پھر آپ کو سود بھی دینا پڑے گا. یعنی کہ اگر آپ نے 10,000 استعمال کیے ہیں تو آپ کو 11,000 ادا کرنے ہوں گے. بہرحال آپ کو پھر بینک کو باقاعدہ فیس بھی پے کرنی پڑتی ہے. تو اس ٹائم کو جو آپ کو بینک کی طرف سے ملتا ہے پیمنٹ کے لیے اس کو گریس پیریڈ کہتے ہیں. تو بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ گریس پیریڈ کے اندر اندر اگر آپ ادائیگی کریں گے تو آپ کو سود کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ نے اس پیریڈ اور اس ٹائم کے بعد ادائیگی کی تو پھر آپ کو سود کی ادائیگی کرنی پڑے گی. ایک اور بات اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے چارج کارڈ میں کہ چارج کارڈ کے اندر عمومی طور پر آپ کارڈ کا اجرا اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ نے سابقہ واجبات جو ہے وہ کلیئر نہ کر دیا ہو. یعنی جو ہے چارج کارڈ کے لیے ایک لمٹ مقرر ہے کہ یہ چارج کارڈ جو ہے وہ 1 لاکھ تک استعمال ہو سکتا ہے. آپ نے 1 لاکھ تک مثال کے طور پہ استعمال کر دیا اور ابھی تک آپ نے پچھلی ادائیگیاں نہیں کی تو آپ اس چارج کارڈ کو دوبارہ رینیو اور اس کی تجدید نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ نے گزشتہ جو آپ کی واجبات ہے اس کی اگر آپ جب تک کلیئر نہیں کریں گے، ادائیگی نہیں کریں گے، آپ چارج کارڈ کو دوبارہ رینیو نہیں کر سکتے. تو یہ چارج کارڈ کی یہ خصوصیات. تیسری قسم ہے کریڈٹ کارڈ.
क्रेडिट कार्ड को अरबी में बिताकतुल इत्तिमान अल मुतजद्दद कहते हैं। इसमें और चार्ज कार्ड में ज्यादा फर्क नहीं होता, तकरीबन करीब करीब होते हैं कि जिस तरह दोनों में ये जरूरी नहीं होता कि जो है कार्ड होल्डर का उस इदारे में बाकायदा अकाउंट हो और उस अकाउंट में बैलेंस हो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। इसी तरह क्रेडिट कार्ड में ये भी जरूरी नहीं होता कि जो है आपके उस अकाउंट में बैलेंस मौजूद हो। क्रेडिट कार्ड में उधार की सहूलत भी होती है, यानी उधार की सहूलत तो तभी होगी, मसलन आपका अकाउंट ही नहीं है तो आप अगर कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जिम्मे उधार हो जाएगा, यानी कि बैंक आपको एक किस्म की कर्ज फराहम कर रहा है क्रेडिट कार्ड पे। तो क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट है, उस अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं है तो भी आप क्रेडिट कार्ड पे खरीदारी वगैरह कर सकते हैं और जो है अदायगी वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारी तफसीलात जो है वो सारी की सारी आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि चार्ज कार्ड और क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। एक तो ये कि चार्ज कार्ड में पेमेंट के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अगर आप अदायगी करेंगे तो सूद नहीं लगता, लेकिन क्रेडिट कार्ड में फौरी तौर पर सूद लगना शुरू हो जाता है। कोई ग्रेस पीरियड को टाइम लाइन नहीं होता, बल्कि फौरी तौर पर आपको, यानी कि शुरू में मुआहिदा यही होता है कि आप जो है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे और उसमें इतना कुछ ना कुछ इजाफा बैंक को आपने पे करना होगा। इसी तरह क्रेडिट कार्ड के अंदर ये भी खासियत होती है कि इसमें रीशेड्यूलिंग की सहूलत होती है, यानी कि अगर आप जो है पिछली अदायगी आपने नहीं की जो आपके जिम्मे है, लेकिन आप जो है वो बैंक के साथ मामलात करके आप रिन्यू कर सकते हैं कार्ड और मजीद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे उस पर सूद में इजाफा हो जाता है और मजीद आप मोहलत लेते हैं अदायगियों के लिए या मजीद क्रेडिट कार्ड का जो है इस्तेमाल करने का वो जो बैलेंस है वो बढ़ाते हैं तो आप पर सूद का इजाफा होता रहता है। तो ये है बुनियादी तौर पर क्रेडिट कार्ड। चौथी किस्म है जो उमूमी तौर पर हर एक इस्तेमाल करता है, उसको एटीएम कार्ड कहते हैं। एटीएम कार्ड उमूमी तौर पर इस डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड ही को बतौर एटीएम कार्ड भी यूज किया जा सकता है और इसका असल मकसद होता है नकद रकम का हुसूल, कि आपके अकाउंट में जितनी रकम मौजूद है आप उस हद तक किसी भी एटीएम मशीन के पास जाकर वहां से नकद रकम निकाल सकते हैं। तो कभी एटीएम कार्ड सिर्फ एटीएम कार्ड के लिए अलग मुस्तकिल कार्ड होता है और कभी चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ही को आप एटीएम कार्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये है बुनियादी तौर पर ये जो एटीएम का लफ्ज है ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन का मुखफ़फ़ है। तो बुनियादी तौर पर ये कार्ड्स की जो आम अक़साम थी वो ये है। इसके बाद तीसरा जो नुक्ता है हमारा वो है कार्ड्स के शुरका, यानी कार्ड्स जारी करने, उसे वसूल करने, इस्तेमाल करने और वगैरह से मुताल्लिक इन तमाम डिटेल और तफासिल को देखा जाए तो इसमें हमारे सामने बुनियादी तौर पर 4 शुरका या 4 पार्टनर्स या 4 फरीक और अफराद ऐसे सामने आते हैं कि जो इसमें शामिल होते हैं इस कार्रवाई में। कार्ड के यानी कि इशू करने, कार्ड के इजरा से लेकर आगे कार्ड के इस्तेमाल करने तक वो जो सारा प्रोसेस और कार्रवाई है इसमें बुनियादी तौर पर यही 4 किस्म के फरीक शामिल होते हैं। सबसे पहले आलमी इदारे, ठीक है, जिसको कार्ड नेटवर्क्स भी कहते हैं। इनमें मशहूर वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन कार्ड होता है, ठीक है, और अमूमी तौर पर कार्ड पर इन्हीं के ट्रेडमार्क चलते हैं और ये कार्ड्स की नौइयत तय करते हैं और रोजाना क्लियरेंस का फरीजा भी यही लोग सरंजाम देते हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ बैंकों और इदारों को कार्ड जारी करने की इजाजत दी होती है, मसलन इस्लामिक मीजान बैंक को या नेशनल बैंक को या हबीब बैंक को, इनकी तरफ से बाकायदा उनके साथ एक मुआहदा होता है और उस बुनियाद पर ये उनके नाम से कार्ड जारी करते रहते हैं, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड वगैरह, और बाकायदा ये उन इदारों को, आलमी इदारों को फीस भी अदा करते हैं क्योंकि उनका नाम और ट्रेडमार्क ये लोग यूज करते हैं। तो बुनियादी तौर पर आलमी इदारों का एक समझ जाइए कि एक बड़ा किरदार यही होता है, असल सोर्स ये लोग होते हैं। दूसरा जो फरीक है वो जारी कुनिंदा है, यानी इसको अरबी में आप कह सकते हैं अल बैंकुल मुस्दिर, यानी इशूइंग बैंक, वो बैंक या इदारा जो कार्ड जारी करता है किसी भी कस्टमर को, तो उस बैंक को कहते हैं जारी कुनिंदा। तीसरा जो होता है वो हामिल कार्ड होता है, हामिलुल बताका, कार्ड मेंबर भी इसको आप कह सकते हैं या कार्ड होल्डर कह सकते हैं, यानी वो शख्स जो अपने नाम पर किसी भी इदारे या बैंक से कार्ड हासिल करता है।
اور چوتھا فریق جو ہوتا ہے وہ تاجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ مرچنٹ بینک کہہ سکتے ہیں، یعنی مرچنٹ بینک نہیں بلکہ مرچنٹ کہتے ہیں اس کو، یعنی تاجر کہہ سکتے ہیں اس کو، یعنی وہ تاجر، وہ دکاندار جس کے پاس انسان جا کر کارڈ استعمال کرتا ہے اور اس سے کوئی چیز خرید لیتا ہے، اور جو ہے پھر جو ہے مثلا تاجر اس کو کوئی چیز بیچ کر اپنی یعنی کہ انسان وہاں کارڈ یوز کرتا ہے، اور تاجر پھر بعد میں بینک کے پاس جا کر جو وہ رقم وصول کرتا ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر چوتھا فریق، کہ جہاں انسان جس کے پاس کارڈ ہوتا ہے وہ جا کر کارڈ اس دکاندار میں کے پاس یوز کرتا ہے کسی بھی مشین وغیرہ کے ذریعے، تو اس انسان کا کسٹمر کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی، اس نے چیز لے لی اور کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر دی۔ اب کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کا اگلا مرحلہ پھر تاجر کا آتا ہے کہ اس تاجر نے کارڈ کو ایکسپٹ کیا تھا، تو اس کے پاس ایک رسید ہوتی ہے، اس رسید کو وہ پھر بینک کے پاس رابطہ وغیرہ کرتا ہے اور جو بھی کرتا ہے وہ آگے بینک سے وہ وصولی کرتا ہے، تو اس فریق کو کہتے ہیں تاجر۔ تو یہ بنیادی طور پر بینک کارڈز کے شرکا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پہلے 3 نکات ہمارے مکمل ہو گئے۔